آپ لوگ وائرس کو تو ایکسیپٹ کر چکے ہو، بیکٹیریا کو ایکسیپٹ کر چکے ہو. ہر بندہ وائرس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی کہتا ہاں کرونا وائرس ہے. لیکن یہ جو کیڑا ہمارے اندر ہے، حسد کا، بدنگاہی کا، چغلی کا، جو ہمیں اندر سے کھا رہا ہے، ہماری صحت کو نگل رہا ہے، کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہمیں خبر ہے کہ ہم بیمار کیوں ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. واللہ جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی اس پہ لعنت پڑتی ہے. اچھا، جس کے اوپر اللہ کی لعنت پڑے اس کو کبھی صحت مل سکتی ہے؟ تندرستی مل سکتی ہے؟ شیطان اور شیطان کے ساتھیوں نے آج جھوٹ کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس کے بغیر گزارا. ہر شخص دوسرے شخص سے جھوٹ بول رہا ہے. باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹی ماں سے جھوٹ بول رہی ہے، بھائی بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، دوست دوست سے جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ اچانک رات کو اچھا بھلا سویا تھا، صبح اٹھا ہی نہیں. کوئی اس کو بیماری سمجھتا ہے؟ واللہ یہ سائنٹیفکلی پروفڈ باتیں ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے سائنس کہتے ہے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے، اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ 1 کلومیٹر کے ایریے میں اگر اس کی بو کو محسوس کرنے والی جو حس ہے اس کو مل جائے تو وہ شخص 1 کلومیٹر اس سے بھاگ جائے. اور سچ بتاؤ، کون سا مکان، کون سی دکان، کون سا گھر، کون سا دفتر، کون سی گلی، کون سا محلہ ایسا ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا؟ جس کے بارے میں رب تعالیٰ کے قرآن نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ چھوٹی بات ہے، کتنا ہلکا کر دیا اس کو. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک، سینیٹائزر، سوشل ڈسٹینس، لیکن جس سے رب نے کہا بچو اس سے کون بچ رہا ہے؟ او بچنا تو چھوڑو، پتہ کس کو ہے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آتی بیماری کہاں سے آ گئی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ بیماری ہیں، وہ کیڑے ہیں جو ہمارے اندر پنپ رہے ہیں. ایک بہت بڑا کیڑا جو آج ہر شخص کے اندر ہے وہ زنا ہے. زنا، جس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ جب انسان کسی دوسرے انسان کو، اپنے ہم جنس کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، واللہ وہ اس کے اندر خون کو جلا دیتی ہے. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب نامحرم کو دیکھو تو اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو. اگر قرآن کو ماننا ہوتا، اس کے اوپر چلے ہوتے تو سچ بتاؤ یہ خون جلنا تھا؟ آج ہر شخص کہتا ہے طاقت کی دوائی بتاؤ، کشتہ بتاؤ، طریقہ بتاؤ. اور میرے محترم بھائیوں، وہ طریقے جانو جس سے طاقت جا رہی ہے. اللہ کی قسم، جو بندہ شرم سے اپنی آنکھ کو جھکاتا ہے نا، اللہ کی قسم سائنس مان گئی وہ اپنے جسم کی طاقت کو بڑھاتا ہے. اس کے اندر صبر آتا ہے، برداشت آتی ہے، حوصلہ آتا ہے، ہمت آتی ہے، جرأت آتی ہے، جوان مردی آتی ہے. اور کتنے ایسے ہیں جن کے اندر یہ جوان مردی، طاقت، صبر، ہمت، حوصلہ، برداشت ہے،
ہم اپنے بچوں کے لیے طاقت کی چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں. اس کو سمجھو میرے بھائیوں، طاقت کہاں تھی؟ اس کے اندر ساری کائنات کی طاقت سمٹی ہوئی ہے. اس کے اوپر عمل کرنا تھا. جو بیمار کرنے والی چیزیں تھی اس سے جان چھڑانی تھی. لیکن ہم میں سے کتنوں نے جان چھڑائی؟ آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے، دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے، پاؤں اس کی طرف چل کے جاتے ہیں، ہاتھ اس کو پکڑتے ہیں، شرمگاہ سے مل کے صرف تصدیق کرتی ہے. زنا تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن آنکھ نے دیکھا تھا، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو بدنگاہی ہے یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے. جو پہلی سیڑھی نہیں چڑھتا وہ کبھی بھی آخری سیڑھی تک جا سکتا. اپنی آنکھوں کو بچا لو، واللہ صحت بچ جائے گی، طاقت بچ جائے گی، قوت بچ جائے گی، جوان مردی آ جائے گی، ہمت حوصلہ برداشت آ جائے گا. آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے پیچھے بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ پیچھے پلٹو، صرف 50 سال پیچھے پلٹو. جب کچے گھر تھے، کچی گلیاں تھیں، کچے مکان تھے، کچے برتن تھے، ہر چیز کچی تھی. تعلق ایسا تھا، مکان کچے تھے مگر رشتے پکے تھے. آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار تھا. اپنی جوان بہن کو، بیٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ کیا تھا اس وقت؟ اصل فطرت تھی، اصل فطرت تھی، اصل فطرت تھی. میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں بیمار کر دیا؟ ہم نے اپنی فطرت کو چھوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، آیا فطرت اسلام پہ ہے. اور ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم نے اس فطرت کو چھوڑ دیا، ہم نے وہ خوبصورت زندگی کو چھوڑ دیا. میرے محترم بھائیوں، ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب بدگمانی ہے. ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان ہم نہیں رکھتے. بھائی اپنے بھائی کے بارے میں بدگمان ہے، اس نے میری جگہ ہڑپ لینی ہے، اس نے مجھے دھوکہ دے دینا ہے. میرے محترم بھائیوں، اس کو سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے. اور آج بھائی اپنے بھائی کو کیا دینا چاہ رہا ہے؟ تھوڑی سی جگہ کے لیے اس کو دھوکہ دے رہا ہے. باپ اپنے بیٹے کو کیا دے رہا ہے؟ خاوند اپنی بیوی کو کیا دے رہی ہے؟ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بیوی خاوند کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ بیٹی ماں کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ واللہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آج ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھر چ سارے بیمار نے. بیماری کا سبب کیا ہے؟ بیماری کی وجہ کیا ہے؟ بیماری کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے؟ پھر پہلی بات کو سمجھو،
جب گناہ ہوگا دل پہ داغ لگے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ یورپ سمجھ گیا، امریکہ سمجھ گیا، عالم کفر سمجھ گیا. واللہ جن لوگوں کو آپ جہنمی سمجھتے ہو نا، اللہ کی قسم وہ سمجھ گئے کہ کامیابی صرف ایک ہے، اور وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں اور اس قرآن میں جو انسٹرکشن ہیں، جو ہدایات ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے میں ہے. اور آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، دیکھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، آپ کا وضو کیسا تھا، غسل کیسا تھا، آپ کا قیام کیسا تھا، رکوع کیسا تھا، آپ کا سجدہ کیسا تھا، جلسہ استراحت کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک بول واللہ پوری دنیا کے لیے ایک تھراپی بن گیا، ایک علاج بن گیا. اور سچ بتاؤ، ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس طریقے سے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہا؟ اپنی مسجد میں بڑا سارا لکھ لیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بخشش ہو جائے گی؟ کیا نجات کے لیے کافی ہے؟ کیا صرف نماز میں صلو کما رأیتمونی اصلی تھا؟ کہ نماز ایسی پڑھنی تھی جیسے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں؟ کہ آپ کے کھانے، آپ کے پینے، آپ کے برتن، آپ کا لباس، آپ کا جوتا، آپ کی گفتگو، آپ کا سوچنا، دیکھنا، بولنا، سننا، کیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا؟